السلام علیکم دوستو، یہ سال 657 عیسوی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کی سرپرستی میں ایک ٹیم خفیہ کارروائی کرتی ہے۔ یہ ایک جاسوس کو گرفتار کرتے ہیں جس سے 1,30,00,000 دینار برآمد ہوتے ہیں۔ یہ رقم آج کے لحاظ سے تقریباً 2,60,00,000,000 بنتے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم قیصر روم کی طرف سے ابن سبا کی خفیہ تحریک کو ملنے والی تھی، مگر بروقت کارروائی کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ الموت الاسود یا ابن سبا کون تھا؟ آخر اس قدر مضبوط اسلامی ریاست کے خلاف یہ سازش کیسے کامیاب ہوئی؟ جانیے امت کے سخت ترین فتنے کی کہانی، جسے مخبر صادق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ترین اندھیروں سے تعبیر کیا تھا۔ اس کہانی کی ابتدا سن 32 ہجری کو حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوتی ہے، جب یمن کے دارالحکومت صنعاء میں کالا بجنگ یہودی شخص عبداللہ ابن سبا اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ شخص مدینہ آتا ہے جہاں اس کے اسلام کو اتنی اہمیت نہیں ملتی۔ اسی دوران بصرہ میں ایک شخص حکیم بن جبلہ کو غیر مسلم شہریوں کو لوٹنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے بصرہ میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ ابن سبا مدینہ سے بصرہ سفر کرتا ہے اور وہاں پر حکیم بن جبلہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہاں سے کوفہ، پھر شام اور آخر میں مصر کے شہر فسطاط تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر شہر میں کچھ مدت کے قیام کے بعد ایک نئے شہر کی طرف رخت سفر باندھتا ہے اور ہر شہر میں اپنے پیچھے کارندے چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ خاص ان شہروں کو اپنے نشانے پہ رکھتا ہے جو نئے آباد ہوئے ہیں، اہم تجارتی مراکز ہیں اور وہاں کے باشندے نو مسلم ہیں۔ ان شہروں میں خاص نام بصرہ، کوفہ اور فسطاط قابل ذکر ہیں، جنہیں حال ہی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوجی چھاونیوں کے لیے آباد کیا تھا۔ ابن سبا تاریخ اسلام میں اسلاف مخالف عقائد و نظریات داخل کرنے والا پہلا شخص تھا۔ یہ شخص سب سے پہلے خود کو مبلغ اسلام ظاہر کرتا اور میٹھے بول سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ سے محبت کا اظہار شدت سے کرتا۔ یہ لوگوں سے کہتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اس لیے آپ لوٹ کر دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ جب لوگ اس سے ذرا متاثر ہوتے تو یہ دوسرا پینتھرا پھینکتا اور کہتا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضور کا وصی علی ہے۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں تو علی خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر کہتا کہ عثمان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حضور کی وصیت پر عمل نہیں کرتا۔ حضور کے وصی کی موجودگی میں خود خلافت پر قابض ہے۔ جب لوگوں کے جذبات پوری طرح ابھر جاتے تو کہتا کہ لوگوں، چلو عثمان کو کرسی سے اتارو اور اس تحریک کو لے کر چلو۔ سبائی سازشیوں کا بنیادی ہدف امت کے اتحاد اور اتفاق کو توڑنا تھا، جس کے طفیل اب تک وہ ہزاروں میل پر پھیلی اسلامی سلطنت سے عادلانہ حکومت کر رہے تھے۔ سبائی جانتے تھے کہ یہ اتحاد اس لیے برقرار ہے کہ امت کو اپنے بڑوں پر اعتماد ہے اور وہ مرکز خلافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سابقہ خلفاء اور خاص طور پر حضرت عثمان اور ان کے امراء کے خلاف زبردست قسم کا پروپیگنڈا لانچ کر دیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جھوٹ موٹ کے خط بنا کر بھیجتے اور لوگوں کو تاثر دیتے کہ ان کے صوبے کے عمال بڑے ظالم ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ عام آدمی ان کے پروپیگنڈے سے یہ سمجھتا کہ ہمارے شہر کا گورنر تو نیک ہے لیکن دوسرے صوبے کا انتہائی ظالم۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی کی ذات پر اقربا پروری اور خویش پروری جیسے الزامات لگاتے، حتیٰ کہ ان پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے قرآن کی تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ سبائی فتنہ ایک عالمی سازش تھی جسے ایندھن ذہین یہودی دماغوں، قیصر روم کی دولت، بادشاہ پرست مجوسیوں اور عام سادہ لوح عوام کی جذبات سے مل رہی تھی۔ یہ بلوائی جس وقت سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ مدینہ میں کیے ہوئے تھے، ٹھیک انہی دنوں میں قیصر روم اپنی لشکر لے کر بیت المقدس کی ساحلوں پر اتر کر اسلامی شہروں پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، اور خود قیصر کا اس لشکر کی قیادت کرنا بہت بڑا سوال تھا، جو اس بات کی
تصدیق کر رہا ہے کہ سبائی فتنہ عالمی سازش تھی، اور اس بات کی مزید تصدیق آگے چل کر اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس گروہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ سازشی ٹولہ آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک نے حضرت علی پر کفر کے فتوے عائد کیے اور دوسرے نے آپ کو اعلانیہ طور پر الوہیت کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار اس فتنے کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دور خلافت میں کچل کر ختم کر دیا۔ ان مرتدین کو سزائے موت دی اور کوفہ کے جامع مسجد کے باہر بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر اس میں انہیں جلوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا بھی ان شر انگیزوں کے ساتھ جل کر خاکستر ہوا، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ ابن سبا کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا۔ اس نے ہمیشہ پس پردہ رہ کر کام کیا اور یہ شخص حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہا۔ سیدنا علی کے سامنے جب اس کا ذکر ہوتا تو فرماتے، مجھے اس کالے گنگور سے کیا جو اس کا ذکر میرے سامنے کرتے ہو۔ ابن سبا کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح پراسرار رہا اور اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ سبائی سازشی تحریک انتہائی طاقتور فتنہ تھا جس نے حقیقت میں امت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ سازشی عناصر جو چاہتے تھے سیاسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ اگلے کئی سالوں تک مسلمان باہمی انتشار کا شکار ہوئے اور بیرونی فتوحات کا سلسلہ بھی رک گیا، لیکن جہاں سبائیوں کو سیاسی طور پر کامیابی ملی تھی، نظریاتی اعتبار سے وہ دین اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ دور اول میں صحابہ کرام اور بعد کے زمانوں میں علماء امت نے اس جانفشانی سے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے کہ اسلام اجمی کچوکوں سے محفوظ رہا، اور جس طرح سے پولس نے دین عیسوی کا چہرہ بدل ڈالا تھا، ابن سبا اور اس کی ذریت اس میں ذرہ برابر بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا جبکہ دین اسلام تو رہتی دنیا کی ہدایت کے لیے اترا ہے؟ یہ ایک آفاقی دین ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔